السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مدثر شیخ فرقان کی ضمانت کرا کے اسے ہاسپٹل سے حریم کے گھر ہی لے آئے گا، کیونکہ اس کے پاس بھی رہنے کے لیے کوئی اور جگہ تو نہیں ہے۔ اب شیخ فرقان جب حریم کے گھر آئے گا تو کافی شرمندہ ہوگا اور سوچے گا کہ اس وقت میں اور میری فیملی ایسی لڑکی کے گھر پہ رہنے پر مجبور ہیں جس کا ہم نے اپنے گھر میں رہنا مشکل کر دیا تھا، اور اسے نہ صرف اپنے گھر سے بلکہ اپنے بیٹے کی زندگی سے بھی ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتے تھے۔ لیکن اب مجبوری کے تحت انہیں حریم کے گھر ہی رہنا پڑے گا، اور حریم کے باس مدثر نے ہی ان کی ضمانت کروائی ہے، ورنہ تو شیخ فرقان نے ہاسپٹل سے سیدھا جیل جانا تھا۔ بہرحال جب وہ حریم کے گھر آتے ہیں تو اپنی بیٹی اور بیوی کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، انہیں گلے سے لگاتے ہیں، اور حریم بھی انہیں بہت خوش اخلاقی سے اپنے گھر میں ویلکم کرتی ہے، اور لائبہ اور اس کی ماں سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس لیے انہیں سہارا دے کے اندر لے جائیں اور کوشش کریں کہ انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ دیں۔ لائبہ تو پہلے ہی حریم کی بہت زیادہ مشکور ہے، اس ایک اور احسان پر تو وہ ایموشنل ہو کے حریم کو گلے سے لگا لیتی ہے اور مدثر کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے۔ لیکن جب وہ ایک دفعہ پھر سے حریم کو بھابی کہتی ہے تو حریم اسے کہہ ہی دیتی ہے کہ لائبہ، میں نے پہلے بھی تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے اوپر ایک احسان کرنا، مجھے اب دوبارہ بھابی کبھی مت کہنا۔ لائبہ تو یہ سن کر بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے کہ اتنی اچھی لڑکی اب میرے بھائی کی زندگی میں رہنا نہیں چاہتی، صرف میری ماں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ میری ماں نے تو اس کے راستے میں کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لڑکی ہمارے کتنا کام آ رہی ہے۔ دوسری طرف شیخ فرقان کو بھی یہ ٹینشن ستاتی ہے کہ فائز کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ہم سب گھر والے حریم کے گھر پہ ہیں اور ہماری مشکل میں وہی لڑکی ہمارے کام آئی ہے جسے ہم نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، تو فائز ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ تو اپنی اسی ٹینشن کا اظہار جب وہ کہکشاں سے کریں گے تو وہ کہے گی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے، ہم فائز کے آنے سے پہلے ہی حریم کے گھر سے چلے جائیں گے اور اپنے رہنے کا کہیں اور بندوبست کر لیں گے، کیونکہ فائز کو ابھی تک یہ بات نہیں پتا کہ ہم لوگ حریم کے گھر پہ ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ فائز واپس آئے تو اس کا اور حریم کا آمنا سامنا ہو، کیونکہ اگر فائز کو یہ پتہ چل گیا کہ حریم نے اس مشکل میں ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے تو اس کے بعد فائز کے دل میں پھر سے حریم کے لیے جگہ بن جائے گی، اور پھر کہکشاں کے سارے کارنامے، سارے گناہ فائز کے سامنے آ جائیں گے، جو کہ کہکشاں کبھی بھی نہیں چاہتی۔ اب جب شیخ فرقان پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کا کیا ابھی تک فائز سے رابطہ نہیں ہوا، تو کہکشاں بتاتی ہے کہ نہیں، اس کی کال آئی تھی، اس نے بتایا ہے کہ اس کا فون گم ہو گیا تھا اور اس کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ کافی دن ہاسپٹلائزڈ رہا ہے اور وہ انکانشیس تھا، جیسے ہی وہ ہوش میں آیا تو اس نے ہم سے رابطہ کیا، اور ہم نے اسے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ہم لوگ حریم کے گھر پہ ہیں۔ فائز کی ماں تو بہت ہی ڈھیٹ عورت ہے، اللہ کے سامنے تو رو رو کر معافی مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے اور میرا یہ امتحان ختم کر دے، لیکن اسے یہ احساس نہیں کہ جب تک وہ اللہ کے ان بندوں سے معافی نہیں مانگے گی جن کا اس نے دل دکھایا ہے، تب تک اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ لائبہ تو اپنی ماں سے بارہا کہہ چکی ہے کہ ماں، ہم پر یہ برا وقت حریم بھابی کی بد دعاؤں سے ہی آیا ہے، آپ ان سے معافی مانگ لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے امتحان کچھ کم ہو جائیں۔ لیکن کہکشاں بیگم تو کہتی ہے کہ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن حریم سے کبھی معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ حریم سے معافی مانگنے کا، اس کے سامنے جھکنے کا تو صاف مطلب ہے کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی ہوں، اور ایسا میں کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف شیخ فرقان بھی بہت زیادہ غم زدہ ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے یہ سب کس لیے کیا، 2 نمبر کام کیے، دولت جائیداد بنائی، لیکن کس لیے؟ ریان جیسے بیٹے کے لیے جو کہ بے وفا پرندے کی طرح دانہ چگ کے اڑ گیا، اور آج اس کی وجہ سے میں اور میرے باقی گھر والے کس طرح سے در بدر ہیں، اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں، اور اس نے مڑ کے بھی ہمیں نہیں دیکھا۔ ریان کی بے وفائی پر تو کہکشاں بھی بہت غم زدہ ہے، کیونکہ وہ تو اسے اپنا سب سے بیسٹ بیٹا سمجھتی تھی،
اور فائز کو بھی اسی کی مثالیں دیتی تھی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ٹکے ٹکے کی جابس کرنے کی، جب اپنا کاروبار ہے تو ریان کی طرح اپنے کاروبار میں دل لگاؤ۔ اب کہکشاں کو سمجھ آ گئی نا کہ کس طرح سے ریان اپنے کاروبار کو سنبھال رہا تھا کہ اسی کاروبار کے کاغذات پر اتنی بڑی اماؤنٹ میں لون لے کر ملک سے ہی فرار ہو گیا کہ وہ اماؤنٹ یہ لوگ پے بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر کہکشاں ہمنا کو جب اپنے گھر میں بہو بنا کر لائی تھی تو پھولے نہیں سماتی تھی کہ میں خاندانی بہو لے کر آئی ہوں، وہی خاندانی بہو ان سے ان کا سب کچھ حتیٰ کہ ان کا بیٹا بھی لوٹ کر لے گئی۔ اب دوسری طرف جب روفی کو پتہ چلے گا کہ حریم نے فائز کے سارے گھر والوں کو اپنے گھر پہ رکھ لیا ہے تو اسے تو حریم پہ بہت غصہ آئے گا، وہ اسے ویڈیو کال ملا کر اپنے غصے کا اظہار کرے گا اور حریم سے کہے گا کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ فائز کے ہمارے اوپر بہت احسانات تھے، لیکن اس نے ہم پر جتنے پیسے لگائے تھے میں اس کی پائی پائی لوٹا چکا ہوں، اور وہ ہمیشہ ہمارے مشکل میں کام آیا ہے تو اس کی مشکل میں بھی ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جن لوگوں نے تمہیں آدھی رات کو ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا ان لوگوں کو اپنے گھر میں رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ان لوگوں نے تمہارے کریکٹر پر کس طرح کے الزامات لگائے تھے؟ اور فائز نے بھی اپنے گھر والوں کا اور ناصر کا اعتبار کیا تھا، تمہاری تو اس نے ایک بات بھی نہیں سنی تھی، تمہیں تو صفائی کا موقع تک نہیں دیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم ان لوگوں سے کس لیے رابطے بڑھا رہی ہو۔ پلیز میں یہ برداشت نہیں کروں گا، مجھے یہ مت کہنا کہ تم فائز جیسے کمزور انسان کو اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ دینا چاہتی ہو، کیونکہ روفی سے تو یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی کہ فائز نے جب حریم کا ہاتھ مانگا تھا روفی سے تو اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر مشکل میں تمہاری بہن کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی غلط فہمی پر اس نے کس طرح سے میری بہن کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا آدھی رات کو۔ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا اور پھر میری اتنی با کردار بہن کی کردار کشی کی، یہ بات نہ تو کبھی روفی بھول سکتا ہے اور نہ ہی اس بات کے لیے فائز کو کبھی معاف کر سکتا ہے۔ روفی تو اپنی بہن کی زندگی میں ایسے انسان کو کبھی دوبارہ دیکھنا نہیں چاہے گا، کیونکہ جو انسان ایک دفعہ دھوکہ دے سکتا ہے وہ بارہا دھوکہ دے سکتا ہے۔ حریم جب روفی کی یہ سب باتیں سنتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ بھائی میرے اوپر غصہ مت ہو، مجھے غلط مت سمجھیں، میں صرف اور صرف فائز کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کر رہی ہوں، ورنہ میری زندگی میں اور میرے دل میں اب فائز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ فائز مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا اور جیسے ہی وہ واپس آتا ہے تو میں اسے یاد دلاؤں گی اور اسے کہوں گی کہ وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ دوسری طرف لائبہ بھی اپنی ماں کو بتائے گی کہ حریم بھابی فائز بھائی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ فائز بھائی کی زندگی سے اگر حریم بھابی چلی گئیں تو وہ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ اگر آپ فائز بھائی کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو پلیز حریم بھابی سے معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، تاکہ ان دونوں کا رشتہ نہ ٹوٹے۔ کہکشاں کو تو لائبہ کی بات سن کر شدید غصہ آ جاتا ہے اور اسے کہے گی کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، نہ تو میں اس لڑکی سے کبھی معافی مانگوں گی اور نہ ہی میں اسے اپنے بیٹے کی زندگی میں پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو وہ حریم کے پاس کنفرم کرنے پہنچ جائے گی کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حریم کہکشاں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ کیا آپ یہ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہیں یا پھر اپنے خوف کا اظہار کر رہی ہیں؟ تو کہکشاں بڑے غرور سے حریم کی طرف دیکھ کر کہے گی کہ بھلا میں تم سے خوف زدہ کیوں ہونے لگی؟ دوسری طرف فائز پھر سے لائبہ کو کال کرے گا تو لائبہ پریشانی سے کہے گی کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہت جلد واپس آ رہے ہیں، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہیں آئے، خیریت تو ہے؟ تو فائز لائبہ کو بتائے گا کہ ہاں بالکل خیریت ہے، نہ صرف میں واپس آ رہا ہوں بلکہ تم لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر لے کر آ رہا ہوں۔ میری جاب ہو گئی ہے کراچی آفس میں اور میں بہت جلد جوائننگ دے دوں گا، تم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں گا۔ اب کہکشاں حریم سے کہے گی کہ میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں، دولت، مرتبہ، اسٹیٹس، گھر، جائیداد، لیکن میرے پاس اب صرف فائز بچا ہے اور میں اسے کسی طور کھونا نہیں چاہتی۔
اگر تم میرے بیٹے کی زندگی میں واپس آتی ہو تو پھر مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، اور ایسے میں اپنا بیٹا کھو دوں گی جو میں کبھی نہیں چاہتی۔ تو حریم کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہکشاں کی طرف دیکھ کر کہے گی کہ میں نے بھی اس انچاہے سفر میں بہت کچھ گنوایا ہے، محبت، مان، اعتبار اور سب سے بڑھ کر فائز۔ تو ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ذل ہما کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور مدثر کی زندگی میں خلا آ چکی ہے، اور مدثر بہت ہی اچھا انسان ہے، حریم اس کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے، اور حریم کو مدثر کی ماں بہت پسند کرتی ہے، اور مدثر جیسے اچھے انسان کو حریم کا باپ بھی بہت پسند کرتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ مدثر کی ماں ایک دفعہ پھر حریم کے گھر پہنچ جائے، یہ پتہ چلنے کے بعد کہ حریم اور فائز کی طلاق ہو چکی ہے، تو وہ حریم سے کہے کہ میں چاہتی ہوں تم روشنی بن کر میرے بیٹے کی زندگی میں آ جاؤ، کیونکہ میری زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں، لیکن میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو بہرحال فائز اور اس کی ماں اور ریان کی زندگی تو بہت خراب ہونے والی ہے، کیونکہ فائز کو آخر کار ناصر بتا ہی دے گا اس کی ماں کے کارنامے کہ کس طرح سے یہ مجھے نوٹوں کی گتھیاں دیتی رہی ہے تمہاری اور حریم کی طلاق کروانے کے لیے، اور تمہاری ماں کو یہ بات بہت چبھتی تھی کہ تم حریم کو بہت با کردار سمجھتے ہو، اسی لیے اس نے مجھ سے جھوٹی ویڈیوز بنائی اس کو تمہاری نظروں میں بد کردار ثابت کرنے کے لیے۔ تو فائز کی ماں جو یہ سوچتی تھی کہ اگر میں خود اپنے گناہوں کا اعتراف کروں گی تو فائز اپنے دل سے مجھے نکال دے گا، تو اب نہ صرف فائز اپنے دل سے اپنی ماں کو نکالے گا بلکہ اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جائے گی، اور وہ سوچتا رہ جائے گا کہ میں نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اور دوسری طرف ریان کے ساتھ بھی بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ ہمنا اور اس کے ماں باپ بہت جلد ریان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیں گے کہ جو اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے، ویسے بھی پیسہ تو وہ اس سے لوٹ ہی چکے ہیں، تو اب اس نکمے اور کنگلے کو اپنے گھر میں رکھ کے انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ کیا چاہتے ہیں اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ کیا حریم اور فائز کو ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے، یا پھر حریم کو فائز سے الگ ہو کر مدثر کی زندگی میں شامل ہو جانا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دیر کس بات کی ہے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔